اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا میزبان انیس الدین رومی۔ جناب، روز کی طرح خبریں بہت ساری ہوتی ہیں، لیکن چند مختصر سی خبروں میں، تاکہ آپ کا بھی ٹائم نہ لگے، اور جو تھوڑی بہت جو اہم خبریں جس کو ہم مناسب سمجھتے ہیں اس پہ ہم بیان کر کے تھوڑا سا تبصرہ کرنے اپنی ناقص رائے کے مطابق۔ اچھا جی، شروع کرتے ہیں جی۔ بنگلہ دیش جیسی نسل کشی کی جا رہی ہے، ہمیں وہاں تک نہ دھکیلیں جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو۔ اختر مینگل صاحب کی یہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش جیسی نسل کشی ہو رہی ہے۔ اچھا، اس کا بلوچستان کا مسئلہ سب کے سامنے ہے۔ بلوچستان ایک عرصے سے دہشت گردی کا شکار ہے۔ وہاں پر ہمارے دشمن ملک بھارت کی ایجنسی را انوالو رہی ہے، را کے کئی لوگ وہاں سے پکڑے گئے ہیں۔ اچھا، وہاں قوم پرستوں کو جو علیحدگی پسند ہیں، وہاں مکمل طور پر سپورٹ را کی جا رہی ہے، تاکہ پھر وہ لوگ اپنے فورسز کے اوپر ایک امن و امان خود ہی تباہ و برباد کر کے رکھا ہوا ہے وہاں کے لوگوں نے، جو علیحدگی پسند ہیں، جو نہیں چاہتے کہ وہ علیحدگی پسند مطلب پاکستان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتے، پاکستان کے فورسز کے اوپر حملے کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں۔ اس کے پس پردہ را انوالو ہے، را ملک دشمن قوتیں انوالو ہیں اس کے پیچھے، تو ایسا سلسلہ ہے جی۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ اپنا کیا نام ہے، نیب قوانین میں فوج کو استثناء کیوں؟ حیرت ہے، عمران خان نے اپنی درخواست میں یہ اعتراض نہیں اٹھایا۔ سپریم کورٹ ترمیمی مفاد عامہ کے لیے نقصان دہ کیسے ہیں؟ چیف جسٹس، کیا کوئی رہ گیا ہے جسے استثناء نہ ملا ہو؟ اختیارات کے ناجائز استعمال کا جرم کسی دوسرے قانون میں نہیں۔ جسٹس اعجاز الحسن، وہ کہہ رہے ہیں کہ فوج کو جو استثناء نیب کے اندر دیا گیا ہے، اس میں عمران خان کو اعتراض کیوں نہیں ہوا، عمران خان نے درخواست کیوں نہیں لگائی، ایسا کہنا ہے سپریم کورٹ کے۔ اچھا، کہہ رہے ہیں کہ سارا کاروبار فوج کے پاس ہے، کیا وہ احتساب سے بالاتر ہے؟ قانون میں جس کو استثناء نہیں، کوئی پردہ داری ہو تو الگ بات ہے، پارلیمنٹ کے ساتھ چالاکی کو کیسے منسوب کر سکتے ہیں؟ جسٹس منصور صاحب کہہ رہے ہیں۔ اچھا، یہ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں، ان کی بھی خبر کو شامل کرتے ہیں۔ علی زیدی صاحب کہہ رہے ہیں کہ کراچی کے بلدیاتی انتخابات ملتوی کرنا آئین کی کھلی توہین ہے۔ یہ ہیں پی ٹی آئی کے رہنما علی زیدی صاحب۔ سی پیک منصوبے کی تکمیل قومی ترجیح، ML1 گیم چینجر۔ وزیر اعظم، ML1 ریلوے کی بحالی بندرگاہوں کو چین وسط ایشیائی ریاستوں سے جوڑ کر معاشی ترقی کا کردار ادا کرے گی۔ اچھا، شہباز شریف صاحب کا یہ اکثر سے یہ ڈائلاگ رہا ہے، وہ سنتے آئے ہیں کہ یہ ہر کی کوئی بھی چیز آتی ہے اس کو بولتے گیم چینجر، گیم چینجر، گیم چینجر۔ آج سے کچھ سالوں پہلے، میں خواہ 2 یا 3 سال 4 سال پہلے، کچھ پنجاب کے کسی علاقے کے اندر کچھ ذخائر نکلے تھے، اپنا کچھ معدنیات کے ذخائر نکلے تھے، تو اس کے اوپر ان کا یہ اسٹائل تھا، یہ کہنا تھا کہ ہمارے ہاں جو ہے زمین کے نیچے خزانے کے دریا لہ لہا رہے ہیں، تو یہ ہم اس کو استعمال کریں گے، یہ بڑا گیم چینجر ہوگا۔ تو کتنے گیم چینجر آئیں گے؟ کوئی گیم چینجر ہو ہی نہیں رہا اس قوم کے لیے، اس قوم کے لیے کوئی گیم چینجر ہو ہی نہیں رہا۔ اس قوم کو تو گیم چینجر کیا ملتا ہے؟ NRO ملتا ہے، وہ ان کی شکل کے اندر کرپٹ سیاستدانوں کو NRO ملتا ہے، اور وہ اپنے کیسز سے بری ہو جاتے ہیں، نیب کیسز واپس ہو جاتے ہیں۔ صرف ان سیاستدانوں کی بس یہ خبریں ملتی ہیں، اس کے علاوہ تو میں کہتا ہوں کوئی روزگار، کوئی ترقی کے مواقع، کچھ ایسی چیز جس کے اندر قوم ڈیولپ کرے، کاروبار بڑھے، ملک کی معیشت استحکام حاصل کرے، ایسا کوئی گیم چینجر نہیں ہے ابھی تک۔ نواز شریف صاحب، آپ کی گورنمنٹ تو 2-3 دفعہ رہ چکی ہے، اب آپ کے بھائی کی رہ چکی ہے، آپ تو پہلی دفعہ وزیر اعظم بنے، آپ کے بھائی تو 2-3 دفعہ وزیر اعظم بن چکے ہیں پاکستان کے، تو لوگوں نے کیا، آپ لوگوں نے سب ملا کے کون سا ایسا گیم چینجر لے کر آ گیا جس سے جو ہے ملک کے لوگوں کی یا ملک کی تقدیر کو بدل دیا گیا ہو، یا پھر قرضوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا گیا ہو؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھا تو یہ گیا ہے کہ ایک عرصہ دراز سے جتنی دفعہ بھی حکومتیں سنبھالی ہیں، آپ نے سنبھالی، آپ کے بھائی نے سنبھالی، آپ دوسرا جو اب اتحادی ہیں، کل تک تو ایک دوسرے کو یہ گالیاں دیتے تھے، پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں، ہم پیٹ پھاڑ کے زرداری کے پیٹ سے جو ہے ملک کا لوٹا ہوا خزانہ نکال دیں گے۔
وہ کہتا تھا کہ زرداری صاحب کہ میں ان کو لاہور کی سڑکوں پر گھسیٹوں گا. اس طرح کی بہت ساری چیزیں ملی جلی بہت ساری تقریریں رہی تھیں جب یہ دونوں اپوزیشن تھے. اب تمام تر اختلافات بھلانے کے بعد جو ہے مفادات کے لیے لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے ایک پی ڈی ایم کا حصہ بن گئے, ایک اتحاد بنا لیا. بہرحال یہ بہت بڑی منافقت ہے کہ اقتدار کے لیے آپ اپنے دشمنوں کو, قریب دشمن تھے, اچھا کچھ ان سے توقع بھی نہیں رکھ سکتے نا آپ, اس لیے کہ دونوں کے معاملات تقریباً سیم ہے, ایک جیسے ہیں. کرپشن دونوں نے کی مبینہ طور پہ, پیپلز پارٹی نے بھی کری کرپشن نون لیگ کے لوگوں نے بھی کری ہے کرپشن. تو ایک جیسے ہی لوگ ہیں تو اس کے اندر کوئی منافقت کی جو بات ہی نہیں آ سکتی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مخلص یا قوم کے ساتھ مخلص ہو سکتے ہیں. اچھا یہ کیا آپ ایک اور صاحب یہ کچھ کہہ رہے ہیں کہ الیکشن میں عمران کو سیاست سے ریٹائر کر کے گھر بھیج دیں گے, بلاول صاحب کہہ رہے ہیں. یہ ابھی بلاول صاحب کو آئیڈیا نہیں ہوا کہ ابھی 8 نشستیں تھیں جس میں 6 نشستیں دوبارہ سے وہ لے گئے. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو عجیب سچویشن ہے, یعنی کہ سب کچھ جانتے ہیں بوجھتے ہیں. بیان دینا ضروری ہے, بہرحال حقیقت کو تسلیم نہیں کرنا, صرف بیان بازی کرنی ہے. بیان دینا ضروری ہے, روزانہ ایک بیان چلنا چاہیے کہیں نہ کہیں. کہہ رہے ہیں کہ اگر عمران خان کے پاس اختیارات نہیں تھے تو انہیں فوری طور پر مستعفی ہو جانا چاہیے تھا. یہ بتائیں کہ پہلے کتنے لوگ مستعفی ہو گئے. اچھا ملک میں کرونا پھر زور پکڑنے لگا. 3 افراد مزید اس کا شکار ہوئے ہیں. 24 گھنٹوں کے دوران 8,815 ٹیسٹ کیے گئے جس میں 56 نئے کیس رپورٹ ہوئے. مثبت شرح 0.62%. 45 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے. ڈینگی کے ساتھ ساتھ پھر یہ جو ہے کیا نام ہے کرونا کے سلسلہ ہے, ڈینگی کے معاملات تھے اس کے. اچھا ایک چیز شہر کے اندر مختلف واٹس ایپ گروپ کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے, خدا را اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. مختلف لوگ مختلف جگہوں سے پکڑے جا رہے ہیں جو بچوں کو کچھ ٹرافیوں کی صورت میں دے رہے ہیں, کچھ اس طرح سے کچھ ایسی چیز سنگھا رہے ہیں کہ وہ بے ہوشی کی حالت میں ہوتی ہے. روزانہ ایک دو سے آ رہے ہیں. کوئی اورنگی ٹاؤن سے پکڑا جا رہا ہے, کوئی کسی علاقے سے پکڑا جا رہا ہے, کوئی عورت پکڑی جا رہی ہے. بچوں کو اغوا کرنے کے دوران لوگ علاقہ مکین ان کو پکڑ کے جو ہے پولیس کے حوالے کر رہے ہیں. تو اپنے بچوں کا بہت اب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس شہر کو کس کے حوالے کر دیا گیا ہے کہ وہاں پر بچے بھی اغوا ہو رہے ہیں, چوری ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں. کوئی لوگ اپنے موبائل سے اپنے مال و اسباب سے اپنی محفوظ نہیں ہیں, لوگوں کی زندگیاں محفوظ نہیں ہیں. روزانہ کے سوشل میڈیا میں فوٹیجز CCTV فوٹیجز بھری پڑی ہوتی ہیں جو صرف دکھا رہے ہوتے ہیں جی کسی سوزوکی والے کو روکا یا کسی گاڑی والے کو روکا یا موٹر سائیکل والے کو روکا, اس سے واردات کی جا رہی ہے. اور کئی واقعات تو ایسی بھی ہو چکے ہیں کہ ابھی وہ مزاحمت کے دوران گولیاں بھی لوگوں کو ماری گئی ہیں. سمجھ میں نہیں آتا اس شہر کو کس کے حوالے کر دیا. قانون نام کی کوئی چیز شہر میں نظر نہیں آ رہی ہے. قانون نام کی چیز کوئی شہر میں, پھر میں اس بات کو دہراؤں گا, پھر میں اس بات کو بولوں گا, آپ کو جس کو پکڑنا ہوتا ہے صرف اس کے منہ سے ایک الفاظ نکلتا ہے, وہ سیاسی کسی کی حمایت کرتا ہے اور آپ فوراً ٹریس کر کے اس کو گرفتار لے جا کر کے نامعلوم مقام تک پہنچا دیتے ہیں. پھر وہ 2 مہینے 3 مہینے کے بعد وہ ریلیز ہو کر آتا ہے. پھر اس کے بعد پھر جب ماشاءاللہ الحمدللہ فخر کی بات ہے ہمارے ادارے ہمارے ایجنسیاں جب اتنی مضبوط ہیں تو یہ کیوں اس شہر کو لاوارث کر دیا. لوگوں کی گاڑیاں چوری ہو رہی ہیں, لوگوں کے موٹر سائیکلس چوری ہو رہی ہیں, لوگوں کے موبائل چھینے جا رہے ہیں. بہت سارے کیس ایسے ہیں جو رپورٹ نہیں ہوتے. ایک موبائل کے لیے لوگ تھانے نہیں جاتے. تو سینکڑوں کی تعداد میں روزانہ کی بنیاد پہ ہر ایریے کے اندر یہ وارداتوں کا سلسلہ جاری ہے, اسنیچنگ کا سلسلہ جاری. میں جب مجھے موقع ملے گا میں اس کے بارے میں بات کروں گا. اس شہر کو لاوارث کر دیا. کوئی اس شہر کے اندر قانون نام کی کوئی شے نظر نہیں آ رہی ہے. پرائس کنٹرول نام کی کوئی چیز نہیں نظر آ رہی ہے. مہنگائی اتنے عروج پر ہے. کچھ مہنگائی ہے اور کچھ مہنگائی جو ہے ہمارے یہاں کے منافع خوروں نے جو ہے مہنگائی مصنوعی طور پہ بڑھا دی گئی ہے. اگر مہنگائی 1 روپیہ بڑھتی تو 1 روپیہ وہ اپنے پاس سے بڑھاتے ہیں. پیٹرول کی قیمت کم ہونے کے بعد مہنگائی کو کنٹرول کیا جانا چاہیے, لیکن مہنگائی اپنے طور پہ کنٹرول نہیں کی جا رہا. ابھی پنجاب میں ایک صاحب کی ویڈیو میں دیکھ رہا تھا تو اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ پیٹرول کی تیل کی قیمتوں میں کمی کے باوجود کرایوں میں کمی نہیں آئی.
یا کوئی کنٹرول کرنے والا اس ملک میں نہیں ہے کوئی. پھر یہ بات کہیں گے کہ اس سے بہتر تو ڈکٹیٹرشپ ہے، ماشاء اللہ اس سے بہتر ہے فوجی حکومت، اس سے بہتر ہے جو چیزیں کنٹرول میں. تو یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ہماری قوم، ہم لوگ جو ہے نا ڈنڈے سے چلنے والے لوگ ہیں. کوئی ہانکے گا ڈنڈے سے چلائے گا تو پھر ہم چلیں گے. ہمیں جمہوریت راز نہیں ہے. جمہوریت کیا ہے؟ تو جمہوریت ہمارے اس ملک کو راز نہیں ہے. جمہوریت کو اگر اصل طریقے سے جمہوریت کو لاگو کیا جائے تو پھر ترقی یافتہ ممالک کی شکل سامنے آتی ہے. آپ کے یہاں جمہوریت کیا ہے؟ جمہوریت کے نام کے اوپر ٹوٹل حکمرانوں کا، لیڈران کا صرف کرپشن ہے. کرپشن کی صورت کو جمہوریت کہا جاتا ہے ہمارے یہاں. جس جمہوریت کے اندر سب کچھ آزادی ہے، ایک سبزی والے سے لے کر ایک پرائم منسٹر تک اور وزراء تک تمام تر لوگ جمہوریت کے مزے لے رہے ہوتے ہیں. کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. سبزی والا سبزی کے ریٹ بڑھا دیتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ حکمران چور ہے، حکمران چور ہے، یہ چور ہے، وہ چور ہے. اور پھر خود بھی تو صحیح ہونا چاہیے. ہم کو خود بھی تو صحیح ہونا چاہیے. حکمران تو ہے ہی، چلو صحیح ہے، ٹھیک ہے، سب کو پتہ ہے، لیکن ہم خود کیا ہے؟ یہ اللہ کا کہہ رہا ہے جیسی قوم ہوگی وہ اسی طرح سے اس کے اوپر حکمران مسلط کیے جائیں گے. تو ہمیں خود پہلے صحیح ہونا پڑے گا. اگر ہم اچھے حکمران چاہتے ہیں تو ہمیں خود صحیح ہونا پڑے گا. آج کے لیے اتنا کافی ہے. اپنا بہت خیال رکھیے گا، اپنے بچوں کا بہت خیال رکھیں. شہر میں جنگل کا قانون ہے، اللہ اس پہ رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے. چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. اللہ حافظ.